الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواہ احمد والترمذی وصححہ الالبانی. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا: اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کہ کیا آسمانوں اور زمین کی ملکوت میں، کائنات کی ملکیت میں، سلطنت میں ان لوگوں نے غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا؟ اور وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس کی مخلوقات، آسمان، زمین، پیڑ پودے، جانور، حیوانات، ہم اور آپ، بے شمار مخلوقات، اور یہ جو حوادث اور واقعات ہو رہے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہی ہیں. اللہ رب العالمین انہیں پیدا کر رہا ہے، تو ان پر غور نہیں کیا. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس پر غور نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت، مقررہ وقت قریب آ گیا ہو، ہمارا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہو. تین چیزیں بیان کی کہ آسمان اور زمین، اس کائنات کے ملکوت میں تم نے غور نہیں کیا، عالم میں، دنیا کی چیزوں میں، اور اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں نے غور نہیں کیا، اور اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اللہ رب العالمین اتنا سمجھا رہا ہے، اتنی دلیلیں دے رہا ہے، یہ کائنات کی چیزیں، مخلوقات اور خود ان کا جینا مرنا، دلائل فراہم کر رہا ہے. پھر بتائیں کہ قرآن کے بعد، حدیث، اس حدیث کے بعد کس پر ایمان لائیں گے، کون سی بات مانیں گے، کب سدھریں گے، کب صحیح راستہ اختیار کریں گے توحید والا. یہ اللہ رب العالمین نے جس سیاق و سباق میں اس بیان کو پیش کیا ہے، بیان فرمایا ہے، یہ کفار و مشرکین جو اللہ رب العالمین کی بات کو، قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، دلائل آ جانے کے باوجود، نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود یہ نہیں ماننے کو تیار تھے، ان کو کہا. لیکن اس بات کو اگر ہم اپنے اوپر بھی منطبق کریں، مسلمانوں پر، کہ ہمارے سامنے قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمارے گرد و پیش میں کیسے کیسے مسائل، پریشانیاں، دقتیں آ رہی ہیں، ان پریشانیوں اور دقتوں کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، راہیں بتائی گئی ہے، اللہ کی رحمت، اس کی نصرت، اس کی مدد کا راستہ صاف صاف بتا دیا گیا ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس چیز کو اختیار کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، عذاب آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، دنیا میں اور آخرت میں ناکامیابی گھیرتی ہے، یہ بھی بتا دیا گیا. لیکن ہم اگر غور کریں تو دوسروں کی بات چھوڑیے، مسلمان بھی قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس تناظر میں یہ اس آیت کا سوال ہم سے اور آپ سے بھی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کی کتاب اور شریعت کے بعد تم اور ہم اور آپ کون سی بات مانیں گے؟ کیا ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، دنیا میں کتنے واقعات اور حوادث ہو رہے ہیں. ابھی ہم رو رہے ہیں گزشتہ 2 مہینے سے لگ بھگ.
اگرچہ کہ فلسطین کا معاملہ 70 سال 60-70 سال پرانا ہو چکا. 1948 سے اسرائیل کا ناپاک وجود قائم ہوا جب سے اس علاقے میں، تب سے جو ہے کچھ نہ کچھ مسائل جاری ہیں، اور مختلف موقعوں پر، خاص موقعوں پر قتل عام ہوتا ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں کے لہو سے وہ سرزمین سرخ ہے، سیاہ ہے. اور اس وقت جو کچھ سازش ہو رہی ہے عالمی سطح پہ اسرائیل کی طرف سے، اور پھر اس میں ہمارے لوگ استعمال ہو رہے ہیں، ڈفلی اور بجاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہاں، ابھی حماس یا دوسرے لوگوں نے 100 150 200 250 لوگوں کو چھڑوایا، اس سے زیادہ اسرائیل نے اس کے بعد حملے میں مار دیا. آپ نے اس لیے چھڑوایا ہے کہ مار دیا جائے؟ وہ اپنے منصوبے پر عمل کرتا رہے، اپنے قیدیوں کو چھڑا لیا. آپ نے جنگ بندی کے لیے کوئی مضبوط معاہدہ کروایا ہی نہیں. وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. مسلمان صرف چیخ چلا رہا ہے. عوام تو عوام، خواص بھی، حکومتیں بھی، اور سب ایک دوسرے کی شکوہ اور شکایت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بے رحم قسم کا دشمن مسلط ہے، اور نہتے عوام پر، بچوں، عورتوں پر کھلے عام دنیا کے ضمیر کے سامنے، دنیا کی آنکھوں کے سامنے ظلم ڈھا رہا ہے. ان کی جان مال سے کھیل رہا ہے. ان کی سرزمین پر پہلے سے جو بہت سارے حصے پر قبضہ ہے، مزید قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم چیخ چلا رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے سنا نہیں، جانا نہیں، علماء نے بیان نہیں کیا. میں نے خود بہت ساری جگہوں پر کئی مرتبہ ان باتوں پر گفتگو کی، اور یہ بتایا کہ مسلمانوں کے مسائل کا اصل حل کیا ہے. قرآن و حدیث بیان کرتی ہیں، ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ابھی 2 روز پہلے، یہ تو خاص مسلمانوں کا ہے، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ادھر مسئلہ ختم ہوتا ہے، دوسری طرف پیدا ہوتا ہے، وہاں کچھ کم ہوتا ہے، تیسرا پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم اصلی حل نہیں اختیار کرتے. اصلی حل سے مراد ابھی جو میں گفتگو کرنے والا ہوں، توحید، نیک عمل، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی شریعت کی پابندی. مسلمانوں کے آخرت ہی کا نہیں، دنیا کے سارے مسائل کا حل یہی ہے، لیکن ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم سے بھی یہ سوال ہے اللہ کا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس حدیث کے بعد، قرآن کے بعد تم کون سی بات مانو گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی 2 روز پہلے ایک تجزیہ دیکھ رہا تھا میں. چنئی میں جو سیلاب آیا، شہر میں پانی بھر گیا، اموات ہوئی، نقصان ہوا، شہر کے بہت سارے آباد علاقوں میں پانی جم گیا، کئی فٹ اونچا، گاڑیاں، کاریں، سامان بہہ گئے، بجلی پانی کے راستے بند ہو گئے، بجلی کٹ گئی، غذائیں نہیں پہنچ رہی ہیں، لوگ گھروں میں قید ہو گئے، کئی لوگ مر گئے، ڈوب گئے. تو اس تناظر میں رپورٹیں اور نقصانات کا تجزیہ پیش کرتے ہوئے، خبریں بتاتے ہوئے، اس نے ایک جملہ کہا درمیان میں. تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار نے یہ کہا کہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو رپورٹیں یہ کہہ رہی ہیں، دنیا کی بہت بڑی تنظیمیں، سروے کرنے والی سنستھائیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ساری دنیا میں قدرتی آفات کا سلسلہ بڑھ گیا ہے. کہیں زلزلہ ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں سیلاب ہے، ہاں، کہیں اور کوئی ایسی چیزیں بیماری کی شکل میں وبا پھیل رہی ہے. چائنا میں ابھی ایک نیا کہہ رہے ہیں بیکٹیریا تھا، وہ چائنا میں پھر سے بیماری ایک پھیلی ہے، اور کل کی خبر ہے کہ دلی میں 7 مریض اس کے پائے گئے. ایسی بیماریاں، آفتیں، طوفان، سیلاب یہ بڑھ گیا، پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو رہا ہے. کچھ دنوں پہلے ہماچل پردیش، پھر اڑیسہ اور ایسے کئی مقامات پر ہندوستان میں آتا رہا، کہیں سیلاب، کہیں طوفان، اور پھر زمین کا ڈھہ جانا، بجلی کا گرنا، بہت سے لوگوں کا موت کا شکار ہو جانا. اب یہاں بھی تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار جو غیر مسلم ہیں ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، مسلمان بھی غور نہیں کرتا. زیادہ سے زیادہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے، تبصرہ نگار نے کہا کہ اس میں صرف قدرت کا دخل نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ انسانوں کا دخل ہے. اور اس سلسلے میں بتایا کہ ترقی اور وکاس کے نام پر حکومتیں بہت ساری ندیوں اور نالوں کو بند کر رہے ہیں، پانی کے راستوں کو محدود کر رہے ہیں، وینٹیلیشن اور ہوا کے انتظامات کو اس طرح سے کنجسٹڈ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہوا اور آکسیجن لوگوں کو نہیں ملتی. ہاں، ندیوں کو پاٹ کر وہاں بلڈنگیں بنا دی گئی اور اس کو ترقی کا نام دیتے ہیں. غریب آدمی اگر ایسی جگہ پر بستا ہے تو کہتے ہیں کہ اتی کرمن ہے، ناجائز تجاوز ہے، قبضہ ہے، اور گورنمنٹ کرتی ہے فلڈ ایریا میں پانی کی جگہ، ندی کی جگہ کو پاٹ کر، تالاب کو ختم کر کے وہاں اگر بساتی ہے، درختوں کو کاٹتی ہے، پہاڑوں کو بلا وجہ تراشتی ہے، وہاں مکانات بناتے، کہتے ہیں وکاس ہے، ترقی ہے.
تو اس کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا سبب ہے ان آفات کا، طوفان، سیلاب، ہوائیں، اور پھر زمینوں کا دھس جانا، پہاڑوں کے تودوں کا بڑے بڑے ٹکڑوں کا گر جانا، اور اس سے بڑے بڑے حادثات کا رونما ہونا۔ تو تجزیہ نگارے کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں بھی اب ایسی سوچ بنتی جا رہی ہے، جبکہ ایک ایمان والے کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی اور فیصلے کے بغیر نہیں ہلتا، یہ ہمارے عقائد کا بنیادی حصہ ہے۔ تو اب سیلاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، یا کوئی اور افتاد اور آفت آ رہی ہے، یا دشمن مسلط ہو کے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، عزتوں سے جائیداد کو کھیل رہا ہے، عزت پامال کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی مشیت اور مرضی سے اور اس کے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ اگر تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو ایک ہوتی ہے آزمائش اور ایک ہوتا ہے عذاب۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے لیے بہت سارے انعامات ہوتے ہیں، اگر صبر کرے تو اور درجات کی بلندی، یہاں بے عزتی نہیں ہوتی، جبکہ عذاب میں رسوائی اور بے عزتی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو دارالاسباب بنایا ہے، یہ الگ بات ہے کہ واقعات جب ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن ان اسباب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر ایک حکومت ظلم کر رہی ہے تو اس ظالم حکمراں اور حکومت کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو یہ موقع دینے والا کون ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ غلط فیصلے کر رہا ہے، وہ کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو کیا وہ یہ کر سکتا ہے؟ فرعون کی فرعونیت اس وقت سے چلی جب تک اللہ نے چھوٹ دی، اگر اللہ کی چھوٹ نہ ہوتی تو وہ کمزوروں پر ظلم کر پاتا، بنی اسرائیل کو غلام بنا پاتا؟ جب تک چھوٹ دی، جب اللہ کا فیصلہ ہوا تو اللہ نے اس کے لشکر کے ساتھ اس کو ڈبا دیا۔ یہ اس کی سنت اور اس کا قانون طریقہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سارے واقعات اور حادثات ہو رہے ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے فیصلے اور مشیت کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اس کا نسخہ کیا ہے؟ صاف سیدھی بات۔ میں نے قرآن کی جو دوسری آیت اور ایک حدیث پڑھی، آج کے جمعہ میں نسخے علاج کے طور پر، یعنی علاج کا جو ہمارا نسخہ ہے اس کے طور پر یہی دو چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو اختیار کرنا ہمارے لیے اب آسان نہیں رہ گیا۔ ہم سنتے ہیں، زبان سے ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں اب بہت قابل لوگ ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں دیکھیے تو جاہل لوگ علماء کو بتاتے ہیں، حکمرانوں کے فیصلے پر تنقید کرتے ہیں، اتنے جانکار لوگ ہیں۔ حقائق معلوم نہیں ہے تبصرہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جمہوریت اور خارجیت والا مزاج اس طریقے سے پروان چڑھ چکا ہے۔ ہمارا یہ مزاج کیوں بنا کہ قرآن حدیث کا نسخہ ہمیں معلوم ہے، بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اس میں ہے، لیکن اختیار نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ قرآن میں بہت جگہ بہت ساری ہے۔ ایک وجہ ایک مقام پر اسی سورہ اعراف میں جہاں کی آیت پہلی پڑھی تھی، ایک آدمی کی مثال دی اللہ رب العالمین نے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ ہے، متعین آدمی، لیکن وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ ہر انسان جس کے اندر وہ باتیں ہوں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ اس سے مراد ہے۔ ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ اس میں شامل نہ کرے۔ اللہ نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، کہ ان پر اس شخص کی آیت کو بیان کیجئے، تلاوت کیجئے، سنائیے۔ اس شخص کی بات کو، خبر کو بیان کیجئے لوگ ان پر، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، مطلب اپنے دین کا علم دیا تھا، شریعت بتائی تھی، اللہ کی نشانیوں اور آیتوں کا علم تھا اس کے پاس، اس شخص کو عطا کیا، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان آیتوں اور ان تعلیمات کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے آپ کو رکھیے مسلمانوں کو آج کے اس پر، اللہ نے ہم کو آیتوں کا علم دیا ہے، قرآن حدیث کی کچھ معلومات دی ہے، دین سکھایا، اسلام دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تعلیم تو ہے لیکن ہم اس تعلیم کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے دنیا کی دنیا داری کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ آگے کہا اللہ نے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا، راستہ بھٹکے ہوئے۔ قرآن کی آیتیں ہیں لیکن شیطان پیچھے لگ گیا، ان آیتوں کو پس پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا، نکل گیا اس سے، اور شیطان کو پیچھے لگا لیا۔
اب اس کے بعد خود گمراہی میں پڑ گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی وجہ سے بلندی عطا کرتے. مطلب یہاں یہ بھی ہوا کہ وہ جو گمراہ ہو رہا ہے اللہ کے چھوٹ دینے سے ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین اگر توفیق دے دیتا تو وہ آیتوں کو مانتا, اس پر عمل کرتا, اس میں آگے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم اچھے ہیں یا برے اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم کو اللہ سے ہمیشہ نیک توفیق مانگنی چاہیے. ہاں, شیخ عبد الرزاق کا ایک اس پر بڑا خطبہ ہی ہے توفیق پر, انشاءاللہ کسی موقع پر وہ مضمون بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کی توفیق دینے والا ہے, اچھی اور بری. لہٰذا بندے کو اپنی دعاؤں کے ذریعے سے, نیکیوں کے ذریعے سے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. اللہ نے جس کو ہدایت دی وہ ہدایت والا, جس کو گمراہ کر دیا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ رب العالمین فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے بدلے اس کو بلندی عطا کرتے, لیکن کیوں نہیں کیا تھا اللہ نے؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ فِي الْأَرْضِ, لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے جو اس کو توفیق سے محروم رکھا اس کی وجہ اللہ نہیں ہے, اللہ نے ظلم نہیں کیا, بلکہ اس کی اپنی روش, اپنی چاہت ہے کہ یہ آخرت کی بجائے دنیا چاہ رہا ہے, اللہ کی خوشنودی کی بجائے دنیا کی رونق چاہتا ہے. ہماری اور آپ کی بھی یہ بڑی بیماری ہے. ہاں, اپنے اندر جائزہ لیجئے, دوسروں کی بات مت کیجئے. ہر شخص اپنے آپ پر غور کرے کہ ہم آخرت اور دین کے لیے کتنا کام کرتے ہیں, کتنا جذبہ رکھتے ہیں, ہمارے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہے, آخرت کے لیے کتنی فکر ہے, جنت کے کام کر رہے ہیں, جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں, 24 گھنٹے میں ہم اس پر کتنا سوچتے اور کرتے ہیں, اور دنیا کتنی کما لیں, بنا لیں, دنیاوی طور سے فائدے حاصل کر لیں, ترقی کر لیں, اس پر کتنا سوچتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں. ہمیں خود اپنے اندر کا جواب مل جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کو پیچھے لگایا, گمراہ بن گیا. اگر ہم چاہتے تو اپنی آیتوں کے ذریعے سے اس کو بلندی بخشتے, لیکن یہ خود دنیا کے پیچھے پڑ گیا, مائل ہو گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا, اس کی پیروی کی. خواہشات نفس, ہوا بڑا جامع لفظ ہے. اپنے دل کی بات مانی, اپنی چاہت کے پیچھے پڑ گیا, دنیاوی طور سے لذتوں, قرآن اور حدیث سے ہٹ کر دنیا کی جو بھی چیز اختیار کرے بندہ, وہ ہوا ہے, خواہش نفس ہے. وہ چاہے جتنی عقل مندی کی بات کرے, اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو وہ اتباع ہوا میں مبتلا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی طرف یہ مائل ہو گیا اور قرآن و حدیث کو ماننے کی بجائے اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے, اپنی رائے مان رہا ہے, قرآن حدیث کے خلاف باتوں کو اختیار کر رہا ہے, اور سوچتا ہے کہ مسائل حل ہو جائیں, اسرائیل نابود ہو جائے, ہاں, سیلاب نہ آئے, طوفان نہ آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آئے, ناراضگی نہ ہو, رحمت آئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے اس کا مستحق تو بنے آپ اور ہم. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, تو اس کی مثال کتے کے جیسی ہے. قرآن کا بیان ہے یہ. کیسے کتے کی طرح ہے؟ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ, اگر آپ اس کتے پر بوجھ لا دیں, ہاں, ڈانٹے پھٹکاریں, تب بھی وہ ہانپتا ہے. کتا تھکن سے, بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکال کے جو ہانپتا ہے نا, اس کو کہا جائے لہث کہتے ہیں. لہث کہ اگر آپ اس کو ڈانٹیں یا اس پر بوجھ لا دیں تب بھی وہ ہانپتا ہے زبان نکال کر, اور تترک ہو, یا اسے چھوڑ دیں فریش رہے تب بھی ہانپتا ہے. یعنی دونوں حالتوں میں کتا اپنی زبان نکال کر ہانپتا رہتا ہے. ایسے ہی اس شخص کی مثال ہے. کس کی؟ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, ہماری آیتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. کیا ہم مان رہے ہیں؟ یہ تو کافروں کی بات ہے, لیکن کیا ہم مان رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مومن کہتے؟ تو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے یا اللہ کی آیتوں کو نہ مانے, اس کی مثال کتنی بری ہے, کتے کی طرح ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کتا ڈانٹا جائے, پھٹکارا جائے, بوجھا لادا جائے یا نہ لادا جائے, فریش ہو, تھکا ہوا ہو, زبان نکال کر ہانپتا ہے, ایسے ہی وہ شخص ہے جس کو قرآن اور حدیث سنایا جائے, بتایا جائے, لیکن وہ مانتا ہی نہیں ہے, واعظ اور نصیحت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم اور آپ مانتے ہیں کیا؟ ہاں, ابھی جمعہ کا خطبہ ہوگا, ایسے ہمارے ہاں قابل مل جائیں گے جو یہ کہیں گے مولانا صاحب کو یہ ایسے بولنا تھا, اسے یہ بات بیان کر دینی تھی ساتھ میں, یہ جو کہہ رہے تھے, یا فلاں موضوع لینا تھا, وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ کہ ان کو بڑی معلومات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن جو معلومات ہم کو ہے, میں صرف
ایک آدمی دو آدمی کی کسی مخصوص کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جس کو جو معلومات ہے، قرآن کی آیتیں، حدیث کی تعلیمات یا دین کے بارے میں جو معلومات ہے، کیا جو نہیں ہے ابھی جانے دیجئے، جو معلوم ہے کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے، ابھی میں نے بتایا کہ ہمارے پاس نسخہ کیا ہے کامیابی کا، تقوی، اللہ کے دین کی پابندی، حرام سے بچنا، شرک سے بچنا، بدعت و خرافات سے بچنا. تب اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا، حفاظت کرے گا، ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہم کو قوت دے گا، ان کو نیست و نابود کرے گا، کمزور کرے گا، ظالم کو توڑ دے گا، آفتوں سے محفوظ رکھے گا. یہ قرآن و حدیث کی بہت سی آیتیں حدیث ہیں. ومن اعرض عن ذکر فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، پریشانیاں ہوگی، دقتیں ہوگی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور اللہ نے فرمایا کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر اہل قرآ بستی کے لوگ ایمان اور تقوی اختیار کر لے تو ہم آسمانوں اور زمین کی برکتوں کو کھول دیں گے، ان کے دروازے کھول دیں گے. یہ میں نے اشارے کے طور پر دو آیتوں کو پیش کیا، دونوں تو ایک ایک طرف کی. ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں. تو اب تقوی اور ایمان کو اختیار کر کے برکتیں چاہتے ہیں، یا ایک طرف ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، ہاں آپس میں غیبت چغلی کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں جو اللہ نے منع کیا، ایسے جھگڑے کر رہے ہیں. دین سیکھنے کا موقع نہیں ہے ہم کو. نماز، جمعہ، خطبہ، درس بہت بھاری پڑتا ہے. میں نے ابھی سوال کیا نا کہ قرآن حدیث جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا اس کو سیکھنے پڑھنے کے لیے اعلان کیا جائے، عالم دور سے آئے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم دین کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں اور آخرت کے لیے کتنا ہم کو کتنی فکر ہے، اور دنیا کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنی دلچسپیاں لیتے ہیں اپنے شوق میں، اپنے خواہشات کی پورا کرنے میں. سمپل چیز ہے، ہر شخص اپنے اپنے بارے میں غور کرے. یہ آیتیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کتنا ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ ہم کرتے ہیں، لیکن کتنا مانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دینے کے بعد فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. لہٰذا آپ یہ قصے ان کو، ان حقائق کو بیان کریں تاکہ وہ سوچیں، غور کریں. ہم کو اور آپ کو غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے قرآن پاک. تفکر کریں. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہے. آیتوں کو، اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو نہیں مانا. اب وقت بہت محدود ہوتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں دیر سے شروع ہوا، ختم ہو رہا ہے. میں وہ بات کہ اب نسخہ کیا ہے، بہت لمبی چوڑی باتیں آپ سنتے رہے ہیں. میں دو مقام سے قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جس میں ہماری زندگی اور آخرت کے مسائل کا حل ہے. لیکن آخری میں سوال یہی ہے کہ کیا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس نسخے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم نہ ہو، ان کو ان کی زمین اور حق ملے، عزت ملے، مقام ملے. ہمیں چاہنا چاہیے. ان کا درد اگر ہم محسوس نہ کریں تو ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے. کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہو، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم وہاں کے مسلمانوں کے درد کے لیے درد کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے پڑوسی کے مسلمان کو جو ہے تکلیف دیتے ہیں. وہ تو غیر مسلم ہے، دشمن ہے. آپ تو مسلمان ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، آپ کا حق زیادہ ہونا چاہیے. تو آپ پڑوس میں ظلم کرو اور یہ سوچو کہ ایک ہمارا دشمن ہمارے ساتھ ظلم نہ کرے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں، فقر و فاقہ دور ہو. ہمارے خلاف قوانین بن رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی گرفتار کیا جاتا ہے، مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہو تو ایک سیدھا سادھا نسخہ ہماری عقل میں نہیں آتا، لوگوں کی شعور میں نہیں آتا کہ قرآن و حدیث جو نسخہ بتا رہے ہیں وہ دنیا کے معاملات کیسے حل کرے گا. لیکن آپ بار بار سن چکے ہیں کہ آپ تسبیح پڑھو گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھوں میں چھالا پڑا ہے اللہ کے رسول، ان کو خادم دینے کی بجائے کہہ رہے ہیں کہ بستر پہ آؤ سونے کے ٹائم تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ کہو. دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ بہت گہرا کنیکشن ہے. فی الحال اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. چنانچہ یہ دیکھیے میں نے جو آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ خطبۃ الحاجہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. ہمارے یہاں نکاح کے وقت بھی یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں. بڑی مشہور ہے، سورہ احزاب کے آخر کی، کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو.
تقوی کا مختصر معنی یہ کہ شریعت کی پابندی کرو، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو اپنی طاقت کے مطابق کرو، جس کو منع کیا اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، یہ تقوی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور درست، سچی، نپی تلی، جچی تلی بات کہو، حق اور انصاف کی بات کہو، جہاں کہیں رہو سچی بات کہو، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر مت ہو۔ ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے کتنا سمپل جملہ ہے، اور آپ سننے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ کیا اس کوئی خاص بات نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر میں، ادارے میں، اپنے ڈیوٹی کے مقام پر، مختلف موقعوں پر، سماج محلے میں، کیا ہر جگہ سچ بولتے ہیں، قول سدید بولتے ہیں، نپی تلی بات، سچی بات، جھوٹ نہ ہو، غلط نہ ہو، حق کے خلاف نہ ہو، غیبت چغلی نہ ہو، برائی کی بات نہ ہو؟ کیا ہم اس سے بچ کے صحیح سیدھی بات کرتے ہیں؟ وقولوا قولا سدیدا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، دونوں تقوی پر عمل کرنا اور سچی اور اچھی بات کرنا۔ قول سدید میں یہ بھی آ گیا کہ آپ کسی سے بات کریں تو نرمی کے ساتھ کریں، لطف کے ساتھ بات کریں، حلم اور بردباری ہو، حکمت کی بات ہو، لغو، بیکار بات، گندی بات نہ ہو، گناہ کی بات نہ ہو، ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو اللہ نے اس کا نتیجہ کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو سدھار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا سمپل! اللہ کے کلام پہ ہمیں ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ایمان والا یہ کہے کہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ انکار ہو جائے گا، قرآن کی مانا نہیں اگر اس نے۔ سمپل نسخہ بتایا گیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، صحیح، سچی، انصاف کی درست بات کہو۔ سدید کہتے ہیں ٹھیک، تیر کو نشانے پر مارا جائے، کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک نشانہ لگا، سدید اس کو کہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تم متقی ہو گئے اور تم نے بات کرنے میں سچی اور اچھی بات کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا تو نتیجہ کیا ملے گا؟ اعمال آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ گناہوں کو معاف کر۔ یہ دو نسخہ دیکھیے، دو نتیجہ۔ آج ہمارا سارا معاملہ چلتا ہے، بیٹا نافرمان ہو گیا، شہر میں فلاں برائی ہو گئی، گھر میں جھگڑا، جماعت میں جھگڑا، پڑوس سے جھگڑا۔ یہ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی آدمی نیک عمل سے ہٹ کے برے عمل میں جاتا ہے، کسی نے گالی دے دی، کسی نے کوئی ظلم کر دیا، کسی نے کوئی اور ایسی حرکت کی جس سے سامنے والے کو غصہ آیا، پلٹ کے اس نے جواب دیا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ سارا فساد برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک چیز کہ بندوں میں جھگڑے ہوتے ہیں یا برائیاں جس کو ہم کہتے ہیں وہ بدعملی ہے، جب آدمی نیک عمل والا ہو گیا تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا، آدمی کا گناہ آدمی کے لیے سب سے زیادہ خطرناک گھاتک دشمن ہے۔ دنیا اور آخرت کی جتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہاں، دنیا میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، آسمانی افتاد جس کو ہم کہتے ہیں، یا دنیا کے طور پر کوئی یعنی فلسطین کا مسئلہ ہو یا کوئی سیلاب طوفان والی بات ہو، ان سب کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے گناہ۔ مرنے کے بعد عذاب قبر ہو، آخرت کا عذاب ہو، یا میدان محشر کی رسوائیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کی وجہ کون ہے؟ گناہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو گے اور سچی اور اچھی بات کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا، صحیح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! آگے اس کی وضاحت کی کہ تقوی اور صحیح بات کرنا کیا ہے، اس کی وضاحت مزید ہو جاتی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے مانے تو وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ بظاہر کتنی سمپل بات ہے اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں ظاہر میں، لیکن اگر میں گہرائی میں جاؤں جس کا وقت نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ کبھی ہم نفس کی خواہشات کی بنیاد پر اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، کبھی غلط علم اور غلط مسلک کی وجہ سے ہم تقوی کو اختیار نہیں کرتے۔ ابھی میں وضاحت کروں گا، تقوی میں سر فہرست توحید ہے، نیکیاں ساری نیکیاں ہیں، توحید ہے، سنت کی اتباع ہے، نمازوں اور عبادتوں کی پابندی ہے، اور دوسرے احکامات کو بجا لانا ہے، ممنوعات سے بچ جانا ہے۔ آج مسلمانوں میں کسی زندگی کا کوئی بھی شعبہ دیکھ لیجئے، عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں قبریں آباد ہے، شرک کفر کے اڈے،
ہاں جتنی بھی قسم کے شرکیات ہیں مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے. بدعت قدم قدم پر ہے. نئی نئی عبادت, الگ الگ تہوار جو قرآن و حدیث نے نہیں بتائے, جھوٹی حدیثیں, جھوٹی رسمیں, غلط چیزیں, غلط مسلک جو اللہ نے فرض نہیں کیا, رسول نے جو نہیں بتایا, صحابہ نے جو نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم کو امام کی ماننی ہے, غلط چیز اختیار کر لی یا مسلک کے نام پر ایک چیز کو اختیار کر لیا, اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. کہا ٹھیک ہے قرآن حدیث الگ, لیکن ہم فلاں مسلک کو مانتے ہیں. تو مسلک کے نام پہ قرآن و حدیث کو رد کر دیا. کامن ہے, یہ بہت عام سی بات ہے. لا الہ الا اللہ سے آدمی دین میں داخل ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایسے بزرگوں کو کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہی غلط بتاتے ہیں, اور ہمارے لوگوں کو فرصت نہیں ہے کہ اس دین کی بنیاد جس کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتے اس کو سمجھے, مانے سمجھ کے کیسے اس کو لا الہ الا اللہ کو ماننا ہے. ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ہاں ادرک لہسن پیاز کے لیے ٹائم ہے, دنیا کی ایسی چیزیں جو غیر ضروری ہیں, فضول ہیں, ان کے لیے وقت ہے. لیکن لا الہ الا اللہ جو تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے, جنت اور جہنم کو اللہ نے اسی کے لیے بنایا کہ جو مانے گا جنت میں جائے گا, نہیں مانے گا جہنم میں. ہم کو فرصت نہیں ہے. کتنے مسلمان ہیں, ابھی یہاں پوچھوں حاضرین کو, ہاں سبق چل رہا تھا ہمارا سلسلہ, اثر بعد آج بھی ہوگا انشاءاللہ, کہ لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہیں. میرا خیال ہے 2-4 لوگ شاید ملیں گے جو بتا پائیں کن چیزوں سے آدمی لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود کیا کرے گا, کون سی چیزیں ہیں جس سے اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ دن بھر میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے لیکن کافر ہو جائے گا, نہیں معلوم. نتیجہ یہی ہے کہ ایک طرف ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, دوسری طرف شرک, کفر اور ایسی چیزوں کو اختیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ہمارا مسلمان ہونا صحیح رہ ہی نہیں جاتا. اور پورے عالم اسلام میں اس طرح کے مسائل ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے, میں نے کہا بالکل صاف سمپل سیدھا سا نسخہ ہے, 2 لائن کی آیتیں ہیں, 2 آیتیں 3 آیتیں. ہاں تقوی, قول سدید, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. ہم نے قرآن کو ابھی کسی بھی مسلمان سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پوچھئے کہ قرآن کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے, یہ آیت مانتے کہ نہیں, کہے گا مانتا ہوں. لیکن آپ اس کو بولیں گے کہ دیکھیے نماز پڑھنے میں یہ سنت رسول ہے, کہے گا میرے مسلک میں نہیں ہے اس لیے میں نہیں کروں گا. تو آپ نے رسول کی اطاعت کی کیا؟ مسلک کا جھگڑا کنارے پھینکیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تم فلاں امام کو مانتے تھے تو ان کے طریقے کی بجائے ان کا کیا, ان کے طریقے کی بجائے یہ مانا, یا کیوں مانا. یہ ضرور پوچھے گا کہ رسول کو رسول بنا کر بھیجا تھا, یہ کہا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں نمونہ ہے, تم اس نمونے کو چھوڑ کر, تم نے اس کی اطاعت کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں اپنا مقتدا بنایا. یہ سوال ہوگا, پکا ہے, یہ قرآن و حدیث کہہ رہی ہے, لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. میں نے جو شروع میں کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, مسلمانوں سے پوچھنے والا ہے اللہ کا یہ سوال, یہ کون سی حدیث اور قرآن مانتے ہو تم؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور پھر اللہ سے شکوہ بھی کر رہے ہو کہ ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے, لوگوں نے مسجد توڑ دی, لوگ مسلمانوں کی اینٹ شہید بجا رہے ہیں, پورے ایک ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ کی مدد اپنی جگہ ہے, اور آتی ہے کس کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں, توحید والے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو کسی ماں سے زیادہ چاہتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے. لیکن ایمان والے ہم ہیں کیا؟ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. کیسے سمجھ رہے ہو؟ کیا معلومات حاصل کی کہ آپ کا لا الہ الا اللہ صحیح ہے؟ آپ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے ہیں, اس کے تقاضے کو جانتے ہیں, اس کے مطابق آپ کا ایمان, اسلام اور کا عمل ہے کیا؟ جب ایک آدمی قبر پہ جا کے مردوں سے مدد طلب کر رہا ہے, وہاں قربانی کر رہا ہے, غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے, تو اس کا لا الہ الا اللہ سلامت کہاں رہا؟ گلے میں تعویذ ڈال رہا ہے, دھاگا پہنا ہوا ہے, یہ مجھ کو مصیبت سے بچائے گا, شیطان جن آصف سے بچائے گا, تو اس کا ایمان کہاں رہا اللہ پہ؟ وہ اللہ تعالیٰ کو کرنے والا نہیں مان رہا ہے, اس دھاگے کو مان رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا, مسلمان ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب پہلے تو لوگ اماموں کی سنتے تھے, اب اماموں سے ہٹ کے دانشوروں کی سننے لگے, مفکرین, ان کی بدعتی کتابوں کو قرآن حدیث سے زیادہ پڑھاتے ہیں, رواج دیتے ہیں, ہمارے نوجوان ان کو لائک کرتے ہیں, جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, جہاں حدیثوں کا انکار ہے, جہاں لا الہ الا اللہ کے معنی کی ہی غلط تشریح کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں کئی جماعتیں, کئی مسلک ہیں نا, اور پھر یہ دعوت دی جاتی ہے ارے لڑو مت, ہر ایک اپنے اپنے مسلک پہ رہ کے ایک ہو جاؤ. ابھی یہ بات میں نے کئی تقریروں میں کہی اس ہفتے 10 دن میں, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ,
یہ میرا سیدھا راستہ ہے. کون سا؟ جو رسول نے دیا، قرآن اور حدیث کا. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو. جنت میں لے جانے والا بس یہی راستہ ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی ایرا گہرا نہیں، ہمارا مالک خالق رازق کہہ رہا ہے. جنت میں جانا ہے تو دین اور اللہ کے رسول کا راستہ مانو. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کو مانو، ایک ہی راستہ ہے وہ. یہ بھی دھرم صحیح، وہ بھی مسلک درست نہیں. ایک راستہ جو اللہ کا ہے وہی ماننا پڑے گا جنت جانا ہے تو. اللہ نے آگے واضح کر دیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور الگ الگ دوسرے راستوں کی یعنی دوسرے مذہب اور دوسرے مسلک کو مت مانو. جو رسول کا مسلک ہے وہی ماننا ہے. عبادت میں، عقیدے میں، اعمال میں، حلال حرام میں، آداب میں، سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول پر ایمان تو ہے لیکن میں ویسی نماز پڑھوں گا جیسے میرے امام، میرے مفتی صاحب، میرے پیر صاحب بتا رہے ہیں، نہیں چلے گا. فضائل پہ وہ ان چیزوں پر عمل کروں گا جو مفتی صاحب نے یا پیر صاحب نے آنکھ بند کر کے، خواب دیکھ کر، کشف کے ذریعے سے بتایا. سنت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن پیر صاحب نے جو بتایا وہ مانیں گے. تو آپ اللہ کے رسول کا رد کر رہے ہو، شریعت کا رد کر رہے ہو. اور یہ چیز جو میں بیان کر رہا ہوں بہت سے مسلمان کہلانے والے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور میں جو بیان کر رہا ہوں ان کو جب بیان کروں گا یا سنیں گے تو وہ اس کو برا کہیں گے، مجھے گالی دیں گے. اللہ کو کہ اس فرمان پر غور کیجئے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. میں نے اس کا ترجمہ کیا وضاحت کے لیے کہ دوسرے مسلکوں کی اتباع مت کرو، جو اللہ کے رسول کا مسلک ہے اسی کو مانو، بس یہ وضاحت ہے. دوسرے راستوں پر میں ایک قرآن کہہ رہا ہے، منبر رسول سے بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے. ہمارے علماء دانشور کہہ رہے ہیں ارے سب جس مسلک پہ ہے سب اپنے اپنے مسلک پہ رہو، ایک ہو جاؤ. کیسے ایک ہوں گے؟ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، اس شرک اور بدعت کو برداشت کیا جائے؟ رد کرنا پڑے گا. شرک اور بدعت سے سمجھوتا کریں گے آپ تو آپ کا ایمان خطرے میں ہوگا. ہاں، یہ صلح کل والا معاملہ ایسا نہیں ہے. اتحاد و اتفاق کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ توحید کو چھوڑ کر یا اس میں سیندھ لگا کر شرک کو بھی گلے لگا لو. یہی تو امتحان ہے دنیا کے اندر کہ جو اللہ کو ناپسند ہے ہم اس سے برات کا اظہار کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناحق لوگوں کو ہم لڑتے پھریں گے. سیدنا ابراہیم کا اپنی قوم سے، اپنے باپ سے کیا جھگڑا تھا؟ یہ آج کے صلح کل والوں کو بولنا چاہیے ارے باپ سے لڑنا نہیں چاہیے تھا حضرت ابراہیم کو، ایسا بولیں گے؟ کیا جھگڑا تھا؟ اخلاقیات کا جھگڑا تھا. ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اختلافی مسائل چھیڑ کر نکل گئے گھر سے، باپ نے گھر سے نکال دیا. یہ اختلافی مسئلہ توحید اور شرک والا، ہم توحید پر قائم رہیں گے، شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کریں گے. یہ ہمارا دین ہے، اللہ کا حکم ہے. ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور سوچتے ہیں اللہ کی رحمت آئے، فلسطین میں اللہ کی مدد آئے، ہندوستان میں آئے، دنیا کے دوسرے مقامات پر آئے. دعا میں پڑھتے ہیں اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان. ہاں، اللہ کی مدد آئے گی. یہ نسخہ قرآن و حدیث نے جو بیان کیا ہے. وقت زیادہ ہو گیا، میں حدیث کو بہت ہی شارٹ میں ذکر کروں کہ جس کا ذکر کیا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بڑی مختصر اور بڑی جامع حدیث. علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، احمد اور ترمذی کی. اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت. جہاں کہیں رہو، جس حالت میں رہو، ہر وقت ہر جگہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو. یہ سارے معاملات کی بنیاد ہے. آپ بار بار سنتے ہیں رمضان میں، بقرعید کے وقت کہ روزوں کا مقصد کیا ہے کہ آپ متقی بن جائیں. قربانی کس لیے ہے؟ تاکہ تقوی، اللہ دل کا تقوی قبول کرتا ہے. اللہ تقوی والے سے دین کو قبول کرتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ یہ میرے سامنے کاغذ پہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے اس حدیث کی جو شرح کی ہے 3-4 صفحے میں وہ ہے، لیکن موقع نہیں ہے کہ میں وہ پوری باتیں. انہوں نے قرآن کی 3-4 جگہوں سے آیتیں نقل کی، جیسے لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب والی آیت. اس کے بعد جو ہے ایک آیت سورہ آل عمران کی سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اس کے بعد ایک آیت الذین ينفقون فی السراء، وہیں اسی آیت میں آگے ہے ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ان آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے کہا کہ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھیے تو آیتوں میں متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہے، ظاہری باطنی عقیدے کی باتیں بھی ہے اس میں کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں اور رسولوں پر ایمان لائے. یہ ایمانیات بھی تقوی میں شامل ہے. آخر میں کہا کہ یہی لوگ سچے متقی ہیں. ہاں، اس آیت کے آخر میں کہا. پھر جو صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ظاہری بدنی مالی ساری عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں.
پھر آخر یہ جو آیت ہے کہ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے وہ متقی ہیں، جنت متقیوں کو ملے گی. متقی کون ہے؟ جو خوشحال ہوں، تنگی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، کنٹرول رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہاں غور کیجئے، تقوی کی تشریح کر رہے ہیں یہ قرآن سے. متقی کون ہے؟ جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں. ایمان رکھتا ہے اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، اسلام کے ارکان پر، نماز روزہ حج زکوٰۃ پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتا ہے، جو پابندی ہے وہ اس کو بجا لاتا ہے، روزے رکھتا ہے، ہاں نیکیاں کرتا ہے، غربا مساکین پر خرچ کرتا ہے، مصیبت پریشانی آ جائے، تنگی آ جائے تو صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دشمنوں کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو جما لیتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، قدم نہیں ہٹاتا. اسی طریقے سے نماز روزے کی پابندی، عہد کی پابندی، غلاموں کو آزاد کرنا، اللہ کے راستے میں سوال کرنے والوں کو جہاں جہاں خرچ کا موقع ہے وہاں خرچ کرنا، یہ ان آیتوں میں کہا گیا ہے. اور آخر میں ان پہ کہا گیا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. جس کے اندر یہ خصلتیں پائی جائے وہ متقی. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آنکھ بند کر کے کعبہ میں پڑھ لے رہا ہے نا، ہمارے یہاں ایسے پیر رہتے ہیں ننگے دھڑنگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں آپ کو ایسے نہیں ملیں گے. مجذوب پیر صاحب دل کی بات جان لیتے ہیں، انا للہ، یہ سب شرکیہ باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں کہا کہ ان کے دل کی بات اللہ جانتا ہے. جن کے بارے میں اللہ نے بتا دیا ان کے بارے میں معلوم ہوا. یہاں ایسے بولتے ہیں کہ فلاں بابا لوگ، پیر صاحب، شیخ ایسے ہوتے ہیں کہ دل میں کیا ہے جان جاتے ہیں. امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب نے بکری کے بارے میں سوچا، یہ نماز توڑ کے باہر چلے گئے. لوگوں نے پوچھا رہے کیوں نماز چھوڑ کے؟ کہا تمہارا امام تو بکری کا چارہ لا رہا تھا. اب یہ سنا کے عوام نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مشاعرے کی طرح داد دیتے ہیں. علم کی مجلسوں کو واعظ و نصیحت جہاں قرآن و حدیث سکھانا ہے وہاں اس طرح دین کو مذاق بنایا جاتا ہے. اس طرح کی باتیں بنا کر قرآن و حدیث کا رد کرتے ہیں. پھر سے جملہ سنیے، جو لوگ وحدت الوجود، شرک، یہ بزرگوں کے واقعات، اللہ کی عظمت و کبریائی، انبیاء کرام اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرتے تھے. اللہ کے رسول اللہ کے سامنے کوئی آپ کی تعریف، آپ کو سید بول دے، کہا مجھے سید مت کرو، سید اللہ ہے. ایک صحابی نے آگے کہہ دیا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. کہا نہیں، صرف جو اللہ چاہے. کیا تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا؟ یہ انبیاء کا یہ طریقہ تھا. اور یہاں اللہ کی عظمت و کبریائی چھوڑ کے لوگ بزرگان دین، شخصیات اور مستقل اپنے بزرگوں اور مشائخ کی ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں جو اللہ کی خصوصیت ہے، کہ وہ تو قبر سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا یا فلاں نے کہا کہ اللہ، حضرت عیسیٰ کہتے تھے اللہ کے حکم سے مردے کو کہتے اٹھ، میں کہتا ہوں میرے حکم سے اٹھ. کھائی ہوئی مرغی اٹھ کے چلنے لگی، دوڑنے لگی. ایک قوال کی قبر پہ جا کے کہا تو وہ قوالی گاتا ہوا قبر کے باہر آ گیا. میں نے قوال جو ہے قبر میں بھی قوالی گا رہا تھا. انا للہ. ایسی بکواس. یہ میں کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن حدیث کا رد کر رہے ہیں. فلاں ایسے بزرگ تھے، ان کی قبر پہ گیا آدمی تو قبر پر ایک آدمی جو ہے وہ دیکھا، وہ راستے میں ایک لونڈی کو دیکھا تھا، بہت پسند آئی تو قبر سے آواز آئی کہ فلاں تیرے فلاں لونڈی میں نے تجھ کو دے دی. کہا ابھی تو وہ فلاں کی ملکیت ہے. تھوڑی دیر میں وہ مالک آیا اور کہا کہ میں یہ مزار کے حوالے کرتا ہوں اس لونڈی کو، اس کی خدمت کے لیے میں وقف کرتا ہوں. اور اندر سے پہلے ہی سے آواز آ گئی تھی پیر صاحب کی، مرے ہوئے ہیں، قبر کے اندر ہے. مرید نے ایک لڑکی کو دیکھا، پسند کیا، یہاں آئے، اس کو ہبہ بھی کر دیا، ابھی آئی نہیں تھی. اس طرح کی بکواس وہ بیان کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں اتنی جہالت ہے کہ اس پر لوگ نعرے بلند کرتے ہیں، سبحان اللہ اور واہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں. ایسے میں اللہ کی مدد آئے گی؟ یہ تقویٰ ہے؟ عقیدے خراب ہے، تقویٰ نہیں رہے گا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ متقی نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ سورہ یونس میں اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، اللہ کے اولیاء پر نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے، لیکن کون ہے اللہ کے اولیاء؟ قرآن کی اگلی آیت سورہ یونس کی آیت ہے، لکھ لیجئے، جا کے پڑھیے اور ان کو بتائیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ دو صفت بنیادی بتائی، جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. اب ابھی ہم تقوی کی اتنی تشریح پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا
اگر کوئی آدمی فرض نمازیں نہیں پڑھتا تو وہ متقی ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا وہ متقی ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں، ہمارے یہاں یہ پیر صاحبان کے بارے میں بولتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں 3 دن 4 دن پہلے دیکھیے کہ نماز کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں، گر کے بے ہوش ہو گئے. ہاں اٹھے، کہا ٹب میں میرے لیے پانی جمع کرو، غسل کیا، کہا مجھے پھر لے چلو الصلاۃ نماز کے لیے، پھر بے ہوش ہو گئے، 4 مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر سے نماز کی فرضیت ختم ہو گئی. یہ پیر صاحبان، فاسق و فاجر لوگ، نشہ کرنے والے، زنا کرنے والے، یہ اتنے پہنچ گئے. میں سب کی بات نہیں کرتا. آج دیکھیے شرک کے جتنے اڈے ہیں نا، وہاں آپ کو نشہ اور زنا بھی ملے گا اکثر و بیشتر. ہاں، توحید کے ساتھ آپ کو نیکیاں ملے گی، شرک کے ساتھ برائیاں ملے گی. کوئی یہ نہ کہے کہ میں کسی کی گستاخی کر رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے. اور انہی لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہوں جو دین کی دکان بنا کر لا الہ الا اللہ کا بورڈ لگا کر شرک کی دکان چلا رہے ہیں. جو بزرگان دین اولیاء و صالحین گزرے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور کرنا ضروری ہے، لیکن ان کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرنا، جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرنا اور لوگوں کو اللہ کی بجائے ان کی عبادت کی طرف بلانا، ان کی مزار پہ آؤ، مسجد کی بجائے یہاں آؤ. ہاں، آپ نماز پڑھو کہ مت پڑھو، حرام کھاؤ، نشہ پیو، سود خوری کرو، اگر پیر صاحب آپ کو بچانا چاہیں گے تو بچا لیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی نے منکر نکیر سے جو ہے بحث کر لی اور کہا کہ میرے مریدین کے سے آئندہ کوئی سوال نہیں کرنا. ہاں، کہ جرت ہے. انبیاء کرام کہتے ہیں کہ قیامت میں مختلف موقعوں پر کہا کہ میں کہوں گا نفسی نفسی نفسی، انبیاء کہیں گے میرا نفس میرا نفس، اللہ کے سامنے بغیر اجازت کے منہ نہیں کھولیں گے. اور فلاں شیخ فلاں بزرگ لڑائی کر رہے ہیں اللہ سے. قرآن حدیث کی تعلیمات کو رکھیے، اور یہ جو ہمارے یہاں جو اسلام پھیلایا جا رہا ہے، بیان کیا جاتا ہے، دونوں میں آپ کو زمین و آسمان کا فرق ملے گا. یہاں آپ کو اسلام کے نام پہ وہ باتیں ملے گی جو کفار اور مشرکین کا عقیدہ تھا، بلکہ کہیں کہیں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ملے گا. کتنی دوری ہے. اور یہ تعلیمات جو میں نے شروع میں کہا وہ دھیان دیجئے. بعض لوگ بعد میں آئے کہ ہم سوچتے ہیں ہمارے مسائل حل ہوں، مصیبتوں سے بچیں. ہاں، مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو اللہ تباہ کر دے، ہم کو بچائے، مظلوموں کو بچائے، بچوں عورتوں کو جو ہے بچائے. اس کا نسخہ قرآن نے یہ بتایا کہ آپ تقوی اختیار کرو. جہاں کہیں رہو، جس حالت میں رہو، تقوی اختیار کرو. تقوی کی ضرورت ہر انسان کو ہر موقع پر ہے. اور تقوی کیا ہے کہ آپ ظاہر میں بھی اللہ کی شریعت کی پابندی کریں، اندر سے بھی آپ کا ایمان اور یقین مضبوط ہو اللہ پر، قرآن و حدیث کی باتوں پر. تو ظاہر اور باطن میں، عبادات میں، عقیدے میں، افعال میں، ساری چیزوں میں شریعت کی پابندی کریں. یہ ہے تقوی. اب ایک آدمی کھلے عام سود خوری کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، شراب بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، زنا بدکاری کر رہا ہے، دن رات موبائل میں تو لگا ہوا ہے، جمعہ کا خطبہ بھاری پڑتا ہے، نماز کے لیے 15 منٹ 20 منٹ نہیں ہے اس کو فرض نماز کے لیے، فجر میں بستر نہیں چھوڑ سکتا، رات میں جاگا ہے نا گندی فلمیں دیکھتے ہوئے، تو فجر میں کیسے آئے گا؟ تو کیا یہ متقی ہیں؟ اور اگر متقی نہیں ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں قرآن کی آیتیں صرف اگر جمع کیجئے تو اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ کامیابی متقیوں کے لیے ہے. تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ مدد کرتا ہے، فرقان دیتا ہے، دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہے، آخرت میں عذاب سے بچائے گا. لہذا اللہ سے ڈرو. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو، جس حالت میں رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب کے اندر تقوی آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کا اگلا جملہ کیا ہے؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ. انسان ہے آدمی، اللہ نے کہا کہ جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، قرآن کی آیت میں اللہ سے تقوی کا جیسا حق ہے ویسا ڈرو. صحابہ نے آگے کہا کہ ہم حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ آیت نازل بھی جس میں اللہ نے کہا کہ جتنا تم کو طاقت ہے اللہ اتنے ہی کا مکلف بناتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ آیتیں دیکھیے. اور دوسری اتقوا اللہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ آیت آئی کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، شریعت کی پابندی کرو. لیکن ایک انسان ہے تو غلطی ہوئے گی، غلطی ہوگی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر انسان سے غلطی ہوگی، چاہے وہ عالم ہو، مسجد کا امام ہو، مؤذن ہو، غلطی ہو جائے گی. کچھ غلطیاں قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن آپ ہر انسان کو یہ سوچیں گے کہ مسجد کا امام ہے، مولوی صاحب ہیں تو ان کو فرشتہ ہونا چاہیے، نبی کی طرح ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوگا. اس حدیث سے اور دوسروں سے بھی پتہ چلتا ہے انسان ہے تو خطا غلطی ہوگی،
لیکن تقوی میں اگر کمی ہو جائے تو اللہ کے رسول نے نسخہ بتایا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اگر کوئی برائی ہو جائے آپ سے تو اس کے بعد نیکی، حسنہ ایک جامع لفظ ہے، ہاں حسنات اس کی جمع ہے، حسنہ میں ساری اچھائیاں اور خوبیاں جو شریعت کے پابندی کے، شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں ایسی چیزیں، وہ ساری نیکیاں جو بندے کو اللہ سے قریب کریں، وہ حسنہ ہے، ہاں۔ اور حسنات ساری نیکیاں ہیں، برائیوں کو تباہ کو مٹانے والی نیکیاں کون کون سی ہیں؟ اس میں سر فہرست توبہ و استغفار ہے، اللہ تعالیٰ کے جرام میں سچی توبہ، اگر آپ سے غلطی ہو گئی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انابت، ہر وقت اس کا ذکر کرنا، اس کے خوف، اس سے امید دل میں جگائے رکھنا، اللہ کا ڈر آپ رکھیں اور آنکھ سے آنسو بہے تو یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے، ہاں۔ اسی طریقے سے مالی اور بدنی طور پہ جو کفارے بتائے گئے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ اتنا روزہ رکھ لو، یہ بدنی کفارہ ہے، اتنا صدقہ کر دو، یہ مالی کفارہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی نیکیاں برائیاں مٹتی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو معاف کر دینا، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، وہ آپ کے ماتحت ہیں، وہ بھی انسان ہیں، جیسے آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں ان سے بھی ہو سکتی ہے، تو اگر غلطیاں ہو جائیں تو ہر موقع سختی کا نہیں ہوتا، ہر موقع نرمی کا نہیں ہوتا، لیکن معاف کرنے کی جگہ پر معاف کر دینا، جہاں گنجائش ہو معاف کر۔ اللہ کے رسول نے کہ اپنے خادم کو کتنی مرتبہ دن بھر میں مدد کروں؟ کہا 70 مرتبہ معاف کرو۔ تو لوگوں کو معاف کرنا، اگر آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ آپ کو معاف کرے گا، اگر آپ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ لوگوں کی پکڑ کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، ہاں، تو اللہ بھی آپ کو پکڑے گا۔ جیسا آپ بندوں کے ساتھ سلوک کرو گے اللہ آپ کے ساتھ کرے گا، آپ بندوں پر خرچ کرو گے اللہ آپ پر خرچ کرے گا۔ یہ نسخہ یاد رکھیے، اچھے اچھوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں قرآن حدیث کی بہت سی دلیلوں میں مل جائے گا، ہاں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے، ہماری مدد کرے، تو آپ اپنے رشتہ دار کی، پڑوسی کی، قریبی مسلمان کی، یا جو بھی ہو اس کی مدد کیجیے، بھوکے کو کھانا کھلائیے، اللہ آپ کو کھانا کھلائے گا۔ تو یہ برائیوں کو مٹانے والی، کسی کی پریشانی کو آپ حل کر دیں، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، ہاں، دوڑ دھوپ کریں، پیسے ہی سے نہیں ہوتا، صرف آپ دوڑ دھوپ کریں، اخلاقی اعتبار سے اس کی مدد کریں، اس کی ہمت بندھائیں، ہاں، لوگوں سے بات چیت کریں تو مصیبت کو دور کرنے، اسی طرح کوئی تنگ دست ہے اس کی تنگی کو دور کریں، ہاں، اس کے کوئی نقصان میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، اس کے علاج معالجے میں اس کی مدد کریں، ہاں۔ اور اسی طریقے سے کہیں بھی کسی کو ضرورت ہو، آپ اس ضرورت میں مدد کر سکتے ہیں، آپ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، ہاں۔ ایک احسان تو اللہ کے ساتھ عبادت میں ہوتا ہے، ایک احسان بندوں کے ساتھ حسن سلوک میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ 5 نمازیں، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن مجتنبت الکبائر، کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، ہاں، اور رمضان سے لے کر دوسرا رمضان، یہ چیزیں اپنے درمیان کے گناہوں کی معافی کی کا کفارہ بنتی ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فضائل پر ہم عمل کرتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھی تو اس جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ جب پڑھا ہم نے صحیح ڈھنگ سے، تو اس درمیان میں جو گناہ ہوگا وہ معاف ہوگا، لیکن کون سا گناہ؟ جو صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے آخر جملہ کیا کہا؟ جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اب کبیرہ گناہ اگر ہوا تو کبیرہ گناہ کے لیے معافی کے لیے توبہ کی شرائط کے ساتھ اس میں توبہ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ معاف نہیں ہوگا، ہاں۔ اسی طریقے سے ان نیکیوں اور ایسی اور بھی بہت سی نیکیاں ہیں جس میں آدمی، جس پر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، آپ اس پر صبر کرتے ہیں، مصیبتوں کے آنے سے، یہاں تک کہ اگر ایک مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی جسم کو نقصان پہنچانے والی، دل کو تکلیف دینے والی، مالی، داخلی، خارجی کوئی مصیبت پریشانی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خیر ہے، اگر اس پر صبر کرے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہم پر جو دنیا میں مصیبتیں، آفتیں آتی ہیں نا، اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے شر ہے، یہ ہمارے لیے خیر ہے۔ قیامت کے دن، ہاں، ایسی مصیبتوں پر صبر کرنے کی شکل میں، ہاں، ایک بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ کاش دنیا میں مجھ کو اور مصیبت ہوتی تو یہاں اور اجر و ثواب ملتا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک طریقے سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے، ہاں، تقوی کے حکم دیا شروع میں کہ عقیدے میں، اعمال میں، ظاہری اور باطنی،
سارے چیزوں میں آپ تقوی اختیار کریں. اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن. ایک پوری کتاب ہے یہ. اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ہاں، اب اول حسن اخلاق کیا ہے کہ آپ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کے کسی عمل سے نقصان نہ پہنچے. کہ آپ پڑوسی کے گھر کچرا گندگی پھینک رہے ہو، اتی کرمن کر کے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہو، راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈال رہے ہو، ایسی اور بہت ساری چیزیں جس سے آپ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اس سے آپ رک جائیے. یہ ان کے ساتھ حسن اخلاق ہے. مسلمانوں کا، اسلام کا اور اسلام کے پھیلانے کا سب سے بڑا ہتھیار یہی اخلاق رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں پوری انسانی تاریخ میں سب سے بہترین نمونہ ہے. اخلاق کا سب سے بہترین اور عظیم مرقع وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے خود کہا کہ آپ عظیم اخلاق پر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کیجئے. ہاں، تو اس میں جو تفصیلات ہیں کہ آپ بات کریں تو اچھی بات کریں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کوئی غلطی کر دے تو معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، لین دین میں نرمی برتنا. ہاں، اب اس کی فہرست اگر میں بناؤں کہ اچھے اخلاق میں کیا کیا شامل ہے تو بہت لمبا وقت درکار ہوگا. یہاں صرف اختصار سے میں کہوں کہ بندوں سے جو بھی ہم معاملہ کریں تو شریعت کے دائرے میں جو اچھائی ہے، جو نیکی ہے، ہم وہ اختیار کریں. اس سے کیا ہوگا؟ بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے اور آپ بندوں سے قریب بھی ہوں گے. اب آپ غور کیجئے کہ جو اس حدیث پر عمل کرے گا، اللہ کا تقوی جب اختیار کرے گا تو اللہ کا حق ادا ہوگا. بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو یہ بندوں سے قریب ہو جائے گا. یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، یہ 3 جملے کی حدیث میں آ گئی اور اس پر کسی نے عمل کر لیا گہرائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، تو دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو گیا. اور میں نے بتایا کہ اس کو سرسری طور سے نہ دیکھیں. ہر شخص آج مسلمانوں میں یہ حدیث پڑھتا ہے، سنتا ہے، بیان کرتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں دین کی دوسری چیزوں کی طرح اسے بھی بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں گہرائی کے ساتھ کہ صحیح معنی کیا ہے. جیسا کہ میں نے کچھ مثالیں دی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو سب بولتے ہیں، ایمان والے بن جاؤ سب بولتے ہیں، لیکن تقوی اور ایمان کیا ہے یہ جانتے ہی نہیں ہیں، جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں. اور اگر کوئی بتاتا ہے تو بجائے سمجھنے کے ناراض ہوتے ہیں. اگر کوئی شرک کرتا ہے جو آج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے تو وہ اس متقی اور ایمان والا نہیں رہ گیا. اگر کوئی بدعات کو اختیار کرتا ہے جو آج بہت سارے مسلمانوں میں ہے تو وہ متقی نہیں رہ جاتا. اگر کوئی شخص شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جانتے بوجھتے ان کے احکامات کو پس پوچھ ڈالتا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، غیبت چغلی کر رہا ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہے، لوگوں کا حق مار رہا ہے، ناجائز طریقے سے کسی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، کسی غریب کی زمین پر قبضہ کر کے کسی کو جھوٹے کاغذات بنا کر بیچ رہا ہے، ایسے بہت ساری برائیاں آج ہمارے سماج میں ہیں. اور جب یہ کیا جاتا ہے تو تقوی نہیں رہا، حسن اخلاق نہیں رہا. اور اگر ایسا ہمارے سماج میں عام ہے تو ہم کو بھی اللہ بچائے انتظار کرنا چاہیے کہ ہم پر بھی کسی دن طوفان آئے گا، ہمارے یہاں زلزلہ آ سکتا ہے، ہمارے یہاں کوئی غیر مسلم حکمراں مسلط ہو کر ہمارے بچوں پر، ہم پر ظلم کر سکتا ہے، ہماری پراپرٹی کو چھین سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے. اللہ کے کوئی عذاب بھی ہمارا تعاقب کر سکتا ہے اگر ہم اللہ کی شریعت کی طرف لوٹتے نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت کا پابند بنائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی مصیبت سے، فتنے سے، عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.